إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الحمد لله الواحد الغفار والصلاة والسلام على سيد المختار وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه الأخيار أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نہایت ادب و احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سب سے پہلے میرے اس تمام دیکھنے والے دوست، احباب، بزرگ، بھائی، تمام مسلمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ کو خوش آمدید میرے اس یوٹیوب چینل میں. میں محمد اویس قادری آج آپ سے توحید کے متعلق کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ العزیز کروں گا، کیونکہ یہ تمام موضوعات میں بہت اخص اور بہت اہم جو ہے یہ موضوع ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ توحید کیا ہے اور شرک کسے کہتے ہیں اور توحید کے متعلق حضرت شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں، یہ ساری چیزیں، ساری باتیں، ساری معلومات انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ سن سکیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا. یاد رکھیے، آج کے اس پرفتن اور فرقہ واریت کے دور میں اپنے ایمان، اسلام، دین اسلام اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت بہت مشکل ہے. بہت سے ایسے لوگ جن کو دین اسلام کی معلومات حاصل نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی سند بھی نہیں ہے، اور وہ بغیر کسی سند کے اور بغیر کسی معلومات کے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کے متعلق باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری ایسی تشریحات کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کا دور دور تک قرآن و حدیث میں کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آج انشاءاللہ العزیز میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ میرا یہ مشن ہے اور میرا یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد بھی یہی ہے. مجھے ضرورت پڑی اس چیز کی کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جن کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ قرآن و حدیث کی تشریحات شروع کر دیتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز میرا یہ مشن ہے کہ میں ہر بات جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے کروں، تاکہ کوئی کسی قسم کا اس جو ہے وہ مقصد میں اور اس گفتگو میں کوئی رطب و یابس جو ہے وہ شامل نہ ہو. ساری جو ہیں وہ حقیقت پر مبنی باتیں اور قرآن و حدیث سے ثابت شدہ آپ تک پہنچے، اور تاکہ آپ سنیں اور پھر ان کو حاصل کر کے اگر ہو سکے تو ان کو لکھ کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں، تاکہ ہم سب کی، میری اور آپ کی، سننے سنانے والوں کی جو ہے وہ ایک بخشش کا سامان اور ذریعہ نجات بن جائے. ناظرین کرام، سب سے پہلے جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، بلکہ پوری سورہ پڑھی ہے، پارہ نمبر 30 سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. یاد رکھیے سامعین کرام، ناظرین کرام، اللہ ایک ہے.
جیسا کہ اس نے قرآن کریم کے بیشتر مقامات میں اپنی توحید کا ذکر فرمایا ہے۔ اگر جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کریم نے جا بجا اپنی توحید کا ذکر فرمایا ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اپنی توحید کی تبلیغ کرنے کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 163 میں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہے۔ پھر ایک اور مقام میں سورہ نساء آیت نمبر 171، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد، باز آ جاؤ، یہ مت کہو کہ خدا تین ہے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے ایک الہ ہی جو معبود ہے۔ بہت سارے مقامات میں قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العزت نے اپنی توحید، اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا ہے، تاکہ لوگ قرآن کریم پڑھیں اور ان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ ہی معبود ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی ہم سب کا حقیقی مسجود ہے۔ اس کے سوا دنیا میں اور کوئی الہ نہیں، اس کے سوا دنیا میں اور کوئی خدا نہیں۔ یہ دنیا کائنات کا نظام، ارض و سماوات کا نظام، ارض و سماوات کا نظام، پہاڑوں کا نظام، تمام تر جتنے بھی اس کی تخلیق کے شاہکار ہیں، سب کچھ اسی نے پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ اس کے سوا کوئی پیدا کرنے کے لائق نہیں اور نہ ہی ان کے اندر طاقت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا اللہ ہی ہے اور اللہ ہی ایک خدا ہے۔ جیسا کہ سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 میں بھی اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فی الارض، کہ اگر دنیا میں، زمین میں اگر ایک خدا کے علاوہ اور خدا ہوتے تو زمین کا نظام برباد ہو جاتا، تباہ ہو جاتا اور پھر فساد برپا ہو جاتا۔ تو یہ پھر کہنا پڑے گا کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک، وہ پاک ذات ہے جو ہم سب کا، پوری دنیا کا خدا ہے، ایک ہے اور سب کا پالنے والا ہے، اور سب اسی کے بندے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اس کی عبادت کریں اور اس ایک خدا کو مانیں۔ یہ میرا پوری دنیا کے غیر مسلموں کو بھی یہ پیغام ہے، وہ سنیں اور قرآن پڑھیں اور دیکھیں، پوری دنیا میں سیر کریں۔ جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا ہے، جنہوں نے ان کے انبیاء کو جھٹلایا ہے، جنہوں نے کتابوں کو جھٹلایا ہے، ان کا انجام کیا ہوا ہے، یہ آپ دنیا میں سیر و تفریح کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ تو اللہ کریم نے قرآن کریم میں جا بجا اپنی توحید کا ذکر فرمایا ہے۔ آئیے اب حدیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ مسلم شریف کی یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے، اس کو روایت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہ جو کہ سعد بن ابی وقاص جو ہیں یہ عشرہ مبشرہ صحابوں میں یہ شامل ہیں، اور ان کی بہت زیادہ فضیلت، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک عرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا ذکر بتائیں کہ جو میں کرتا رہوں۔ فرمایا، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، اس کے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، گناہوں سے بچنے اور عبادت کرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ غالب اور حکمت والے کی مدد سے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ تعلیم دی کہ تم یہ کہو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا زیادہ سے زیادہ کلپ ویڈیو کا جو ہے وہ چھوٹا ہو، تاکہ سب حضرات سن سکیں، اور جتنی مختصر اور اختصار کے ساتھ گفتگو ہو، اور سمجھنے کے کوزے میں دریا کو بند کرنا، یہ تاکہ میں جو
جو لب لباب ہے بات کا وہ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ آپ علم الریاضی کے حساب سے بھی اگر دیکھیں تو ایک کے سوا کوئی ہندسہ جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ جیسا کہ 2 ہے تو اس میں بھی 1 ہے، 1 جمع 1 برابر 2، اور اگر 3 ہے تو 3 میں بھی 1 ہے، 1 جمع 1 جمع 1 جمع برابر 2، 4 میں بھی 1 ہے، 1 جمع 1 جمع 1 جمع 1 جمع برابر 4، اور اسی طرح 5 میں بھی 1 ہے، 1 جمع 1 جمع 1 جمع 1 جمع 1 جمع برابر 5۔ کوئی ہندسہ جو ہے وہ ایک کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ تو ایک کا عدد صورتوں میں ظاہری بھی واقع ہے اور پوشیدہ بھی واقع ہے۔ جس طرح لکھنے میں ظاہری بھی، جس طرح آپ گنتی لکھتے ہیں 1 2 3 4 5، تو لکھنے میں بھی ہر ہندسے میں 1 موجود ہے، 2 میں بھی 1 ہے، 3 میں بھی 1 ہے، 4 میں بھی 1 ہے، 5 میں بھی 1 ہے۔ اگر 1 نکال دیں تو وہ 2 نہیں رہتا، 1 نکال دیں تو وہ 3 نہیں رہتا، 1 نکال دیں تو وہ 4 نہیں رہتا۔ اس طرح یہ میں نے مثال آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اور اسی طرح اگر خفیہ طور پر بھی دیکھیں تو 1 لکھا جاتا ہے، اور خفیہ طور پر جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں 1 2 3 4، اگرچہ میں لکھ نہیں رہا لیکن میں بولنے کے لحاظ سے 1 2 3 کہتا ہوں تو اس میں بھی 1 موجود ہے۔ تو اس سے یہ بلا شبہ بات ثابت ہو گئی کہ چاہے خفیہ ہو یا ظاہری ہو تو 1 کا عدد جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں۔ جیسے کہ اللہ کریم نے سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 7 میں بھی ارشاد فرمایا، ما یکون من نجوى ثلاثہ الا هو رابعهم ولا خمسہ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ 3 اشخاص سرگوشی کر رہے ہوں تو چوتھا اللہ ہے، 5 ہوں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے، اس سے کم ہوں یا زیادہ ہوں، جہاں کہیں ہوں اللہ سب کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح یہ معلوم ہو گیا علم الریاضی سے بھی کہ عدد 1 کا تعلق باقی تمام جس طرح ہندسوں سے ہوتا ہے، اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک کا تعلق بھی تمام روئے زمین کی اشیاء کے ساتھ ہے۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا خوب ارشاد فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا نور بندے سے منقطع کر دے، یعنی ختم کر دے اپنا نور، تو روئے زمین میں کوئی بھی انسان، کوئی بھی چیز پیدا جو کی گئی ہے وہ ختم ہو جائے، اگر اللہ رب العزت کا نور تمام پیدا ہونے والی چیزوں سے منقطع کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو سب مر جائیں۔ اب یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی نورانیت اور اس کے فضل و کرم اور اس کے ہونے کا یہ واحد ثبوت ہے، یہ وہ ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو روئے زمین میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ اگر یہ انسان چل رہا ہے، یہ نظام کائنات چل رہا ہے، تو وہ اللہ موجود ہے جو چلانے والا ہے۔ جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فی الارض، اگر اللہ کے سوا کوئی اور زمین میں خدا ہوتے تو یہ زمین کا نظام کیا ہو جاتا؟ برباد ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک موجود ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے۔ جیسے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ الا سنۃ ولا نوم، ایک لمحے کے برابر بھی اس پر اونگ طاری نہیں ہوتی، اور وہ ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ صفتوں میں سے ایک صفت ہے، صفات ثبوتیہ میں سے، وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو ناظرین اکرام، اور بھی بہت ساری دلیلیں جو ہیں وہ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید پر موجود ہیں، اور یہ میں نے علم الریاضی کے حساب سے جو ثابت کیا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ جس طرح سورہ مجادلہ میں بھی فرمایا گیا کہ اگر 3 شخص جو ہیں وہ سرگوشی کر رہے ہوں تو چوتھا اللہ ہے، اگر 5 ہیں تو چھٹا اللہ ہے۔ تو اس طرح اللہ ہر جگہ موجود ہے اور کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں میں چھپے ہوئے رازوں سے بھی کیا ہے؟ واقف ہے۔ اور میں یہ آخر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ توحید کا سب سے بڑا اعلان ہے۔ نماز، آپ نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیجئے، اور آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، تو پوری دنیا میں نماز پڑھ کے آپ یہ دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ہم توحیدی ہیں اور ہم اللہ وحدہ لا شریک کو ایک ماننے والے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ جس طرح سورہ لقمان میں بھی حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرمائی کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم،
کیا میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کیونکہ شرک جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے اگر جو کوئی کسی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اور آپ یہاں تک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف فرمائے گا سوائے شرک کے، شرک معاف نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو آپ نے نماز پڑھنی ہے، اور نماز جو ہے یہ توحید کا سب سے بڑا اعلان ہے۔ ظاہر ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ ایک خدا ہے، اور جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے بھی کرب و بلا کی سرزمین پر سجدہ فرما کے نماز پڑھ کے بھی یہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر یہ سر جھکتا ہے مسلمانوں کا تو صرف ایک خدا کے سامنے ہی جھکتا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ تو یہاں پر میں ایک مسئلہ یہ بھی واضح کرتا چلا جاؤں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جھک کر سلام بھی کرتے ہیں، تو جھک کر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اب آئیے شرک کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ توحید کے متعلق میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ معلومات آپ تک پہنچائی ہے، اور حدیث مبارکہ سے بھی ثابت کیا ہے۔ اور یہاں تک ایک حدیث مبارکہ مشکوٰۃ المصابیح کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، اور وہ نماز قائم کرتا رہے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے، اور فرائض کی پابندی کرتا رہے، تو اس حال میں وہ فوت ہو جائے تو اللہ کریم اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ اب شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے اور سیاہ ستہ میں موجود ہے، جو حدیث کی صحیح ترین کتابیں ان میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت میں شرک کا خوف نہیں ہے۔ شرک کا مطلب کیا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے، اب وہ شرک کیسے کرے؟ یاد رکھیے مسلمان مشرک نہیں ہے، کیوں کہ اگر مشرک ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہے تو وہ مشرک نہیں ہے، مشرک ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ آپس میں ایسی ضدیں ہیں کہ اگر مسلمان ہے تو کافر نہیں ہے، کافر ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو کافر کہتے ہو اور وہ اس میں وہ چیز اور کفر نہیں ہے تو وہ تمہاری طرف لوٹ کر آئے گا۔ تو یہی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ بہت سے مکتبہ فکر کے لوگ ایسے ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، صرف اشارتاً اور کنایتاً بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہر بات پر شرک 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 شرک۔ تو یہ شرک نہیں ہے۔ شرک کی تعریف کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اس لائق سمجھنا کہ جس طرح اللہ جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے، اس طرح اور بھی کوئی عبادت کے لائق ہے، تو یہ شرک ہے۔ حقیقت میں اللہ دینے والا ہے، اور اگر کوئی کہے حقیقت میں اور بھی کوئی دے سکتا ہے تو یہ شرک ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے خطا کھا جاتے ہیں۔ ہاں لیکن میں جس طرح حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ تم سلام کرو، اور مفسرین نے پھر اس کی وضاحت فرمائی ہے، محدثین نے، علماء کرام نے، کہ تم جھک کر سلام نہ کرو، سلام بالکل سیدھے ایسے ہاتھ لے کر سلام کرو۔ لیکن یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ العزیز کسی موقع پر گفتگو کریں گے۔ بہرحال جو ہے وہ شرک کی تعریف جو ہے یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اگر کوئی اللہ کے ساتھ اس بات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے کہ جس طرح اللہ عبادت کے لائق ہے اور بھی کوئی عبادت کے لائق ہے، جس طرح اللہ دینے والا ہے کوئی اور بھی دے سکتا ہے، یا اور اللہ پیدا کرنے والا ہے تو کوئی اور بھی پیدا کر سکتا ہے، تو یہ شرک ہے اگر کوئی شریک ٹھہراتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اولیاء کاملین بزرگان دین پر بہتان لگاتے ہیں کہ لو جی یہ لوگ مزارات پر کیا کرنے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے بہت سارے خرافات ہمارے مزارات پر بھی ہوتے ہیں، ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونے چاہیے۔ کچھ جاہل طبقہ جو ہے وہ مزارات پر جا کر گھٹنے ٹیکتا ہے، سجدے کرتے ہیں، بہت سارے ایسی غیر شرعیہ کام کرتے ہیں، جن کا خلاف شرعیہ کام کرتے ہیں، جن کا قرآن و حدیث کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہم ان کی جو ہے وہ تردید کرتے ہیں۔ تو ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ عورتوں کا مزارات پر نہیں جانا چاہیے۔ قبرستان جانے کو کچھ لوگ شرک سمجھتے ہیں، تو یہ قبرستان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جانا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی جایا کرتے تھے، اور پھر آگے شب برات کے موقع پر بھی نبی کریم جنت البقیع میں، تو یہ تو ثابت ہے۔ لیکن بہرحال
بعض لوگ یہ شرک مانتے ہیں جی نظر و نیاز شرک ہے، 11ویں شریف کا پکانا شرک ہے اور فلاں شرک ہے، یہ شرک ہے. تو یہ شرک نہیں ہے. شرک کی اور تعریف ہے. اور ہاں آپ جو ہیں وہ بدعت کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. بدعت سیئہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ایسا عمل جو آپ نے نہیں کیا، آپ کے اصحاب نے نہیں کیا، اور پھر بعد میں ایسا عمل جاری ہوا جس کا قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں ہے، اور وہ صحابہ کرام کے عمل سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہٹ کر ہے، تو اس کو بدعت سیئہ کہیں. اگر صحابہ کرام کے عمل میں اور محدثین اور تبع تابعین کے اعمال میں وہ گنا جاتا ہے، اور اس کو جس طرح نماز تراویح اس کو بدعت جو ہے وہ حسنہ کہا جاتا ہے، تو اس طرح قرآن کریم کے اعراب لگانا یہ بدعت حسنہ کہا جاتا ہے. اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو تو بدعت کے الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ شرک کے الفاظ نہیں استعمال کر سکتے. ٹھیک ہے جی. تو ناظرین کرام، بہت ساری باتیں جو ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں. میں اپنے دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، تاکہ میرا مقصد اور کچھ نہیں ہے، صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میری باتیں اور جو اصل دین اسلام کا پیغام ہے، جو ریئل انفارمیشن آف اسلام ہے، وہ دنیا تک پہنچ سکے. اور آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ نے پہنچانا ہے. انشاءاللہ العزیز اس کار خیر اور ثواب کے حقدار انشاءاللہ آپ بھی ٹھہریں گے. اور اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر دیتے ہیں تو یاد رکھیے آپ کا یہ کرنا، یہ عمل انشاءاللہ آپ کی زندگی کے حق میں ایک بہت بڑا نیک عمل ہوگا. اور اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، ثواب خیر ہے. اور آپ کے ساتھ میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی قسم کے مسائل فقہی ہوں یا دنیاوی ہوں اور بھی دینی مسائل ہیں، کسی بھی قسم کے متعلق آپ کو اگر مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے جو ہیں وہ پوچھ بھی سکتے ہیں. اور میری باتوں کے ذریعے اگر کوئی مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہو تو آپ وہ میری رہنمائی بھی کر سکتے ہیں. اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا